بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوڈان کے معدنی ذخائر پر قبضہ کرنے کی جنگ بالآخر سوڈانی صدر عمر البشیر کی حکومت کو لے ڈوبی۔ عالمی استعمار جس کی خواہش ہے کہ وہ عالمی تیل پر کنٹرول حاصل کرے، اس نے اب سوڈانی صدر عمر البشیر کے 30 سالہ دور حکومت کے اختتام پر جیت کا طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ 19 دسمبر 2018 کو شروع ہونے والے مظاہرے جو بالآخر فسادات میں بدلتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں مظاہرین کو معاشی بحران کے نام پر حکومت وقت کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ 5 مہینے سے جاری مظاہروں اور خانہ جنگی کے نتیجے میں سوڈانی فوج نے بالآخر صدر عمر البشیر کا تختہ الٹ دیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سوڈانی صدر عمر البشیر کو ہٹانے کا مقصد سوڈان کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا ہے، جس کا مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ آخر سوڈان کی بندرگاہ میں ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اس پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، سوڈان جو قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، سونا، تیل، چاندی، تانبا اور زرخیز زمین کی بدولت مغربی ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ سوڈانی صدر عمر البشیر جو ان تمام سازشوں سے باخبر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے وسائل پر کسی بھی صورت مغرب کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ سوڈان جس نے 1956 میں برطانیہ سے باقاعدہ آزادی حاصل کی، لیکن نو آبادیاتی نظام کے علم بردار چاہتے تھے کہ سوڈان اپنے وسائل پر غیر ملکی اجارہ داری تسلیم کر لے، جیسے اس نے مشرق وسطی کے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپی کمپنیوں کی خواہش تھی کہ سوڈان اپنے تیل اور دیگر وسائل کی ایکسپلوریشن یا مینجمنٹ کے اختیارات کسی طرح غیر ملکی کمپنیوں کو سپرد کر دے، جیسے وینزویلا کی تیل کی پروڈکشن اور اس کی مینجمنٹ امریکی کمپنی کو سپرد کر دی گئی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکی کمپنی نے وینزویلا میں اپنا کھیل کھیلا، یہاں تک کہ وینزویلا کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ وینزویلا کو اپنا 8 ٹن کا سونا جو اس نے مرکزی بینک میں رکھوایا تھا وہ تک بیچنا پڑ گیا۔ یہی صورتحال سوڈان کی ہونے جا رہی ہے۔ سوڈان جس میں 99% مسلمان ہیں اور جہاں پر اسلام پر سختی سے عمل پیرا لوگ بستے ہیں، دشمن کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ملک جہاں پر مسلمان 99% ہوں، اس کے پاس تیل اور سونے کے بڑے بڑے ذخائر بھی ہوں اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے۔ یہ بات مغرب کو منظور نہ تھی۔ یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب سوڈان کی حکومت نے 2018 کے آخر میں اعلان کیا کہ اس نے سونے کے وسیع ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ سوڈانی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل عبدالقادر اظہری نے انکشاف کیا تھا کہ ملک میں سونے کی ایک بہت بڑی کان دریافت کی گئی ہے، جس سے سالانہ 7 ٹن خالص سونا حاصل کیا جا سکے گا۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ یہ سونے کی کان کے ذخائر مشرقی ریاست بحر الاحمر میں دریافت ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈان میں سونے کی سالانہ پیداوار 105 ٹن ہے، جبکہ 2018 کے دوران 78 ٹن خام سونا حاصل کیا گیا۔ شمالی سوڈان کے تقریباً 800 مقامات پر سونے اور دیگر معدنیات کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ سوڈان میں آج سے کم و بیش 30 سال پہلے تیل دریافت ہوا تھا اور یہ تیل کے زیادہ تر ذخائر جنوبی سوڈان میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی استعمار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سوڈان کے جنوبی حصے کو الگ کر کے مغرب کی ایک کالونی بنا دی جائے، جیسے کویت کو عراق سے الگ کر کے کویت کے تیل کے ذخائر پر مغرب کی اجارہ داری قائم کی گئی تھی۔ بالکل وہی فارمولہ سوڈان پر اپلائی کیا گیا ہے۔ سوڈان کا جنوبی علاقہ جسے جنوبی سوڈان کہا جاتا ہے، وہاں پر سوچی سمجھی سازش کے تحت بغاوت کروائی گئی۔ واضح رہے کہ جنوبی سوڈان میں کیتھولک عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور باقی سوڈان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جنوبی سوڈان میں ایک خاص سازش کے تحت عیسائی مسلم فسادات کروائے گئے اور سوڈان کی مسلم حکومت پر الزامات عائد کیے گئے کہ عیسائیوں کو سوڈان میں نمائندگی نہیں دی جاتی، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ یہ موقف سوڈان کی پوری عیسائی برادری میں پھیلایا گیا۔ پھر عیسائیوں کو افریقی یونین کی جانب سے ہتھیار فراہم کیے گئے۔ افریقی یونین جن کے زیادہ تر ممبر عیسائی ممالک پر مشتمل ہیں، ان کے ذریعے عیسائی باغیوں کی فنڈنگ کی گئی اور پھر حکومت وقت کے خلاف بغاوت کروائی گئی تاکہ جنوبی سوڈان کو الگ کر کے اس کے تیل پر قبضہ کیا
جا سکے۔ بالآخر ایک طویل خانہ جنگی کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کی روح سے دو ملک وجود میں آ گئے، ایک شمالی سوڈان اور دوسرا جنوبی سوڈان۔ شمالی سوڈان اکثریتی مسلم ملک قرار پایا اور جنوبی سوڈان عیسائی ملک قرار دیا گیا۔ جنوبی سوڈان کو علیحدہ ملک بنا کر سوڈان سے تیل کی دولت چھین لی گئی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جنوبی سوڈان کے پاس تو تیل ہے لیکن اس کے پاس ریفائنری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بندرگاہ ہے جہاں سے تیل کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے جنوبی سوڈان نے شمالی سوڈان سے معاہدہ کیا کہ جنوبی سوڈان کا تیل پائپ لائنوں کے ذریعے شمالی سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں موجود آئل ریفائنریز تک بھیجا جائے گا، وہاں سے تیل ریفائن ہو کر شمالی سوڈان کی بندرگاہ پر منتقل کیا جائے گا اور وہاں سے دیگر ممالک کو تیل برآمد کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی طے پایا کہ چونکہ شمالی سوڈان کی بندرگاہ اور آئل ریفائنری یوز ہو رہی ہے، اسی لیے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 50% حصہ جنوبی سوڈان کو جائے گا اور 50% حصہ شمالی سوڈان کو جائے گا۔ کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن جنوبی سوڈان جو سوڈان سے علیحدہ ہو کر عیسائی ملک بن چکا تھا، اس نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے شمالی سوڈان میں مزید بغاوت بھڑکانے کی کوشش کی۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں باغیوں کو فنڈنگ اور ہتھیار دینے شروع کر دیے تاکہ شمالی سوڈان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروا کر اس کی حکومت کو گرایا جا سکے، کیونکہ جنوبی سوڈان اور مغربی ممالک چاہتے تھے کہ کسی طرح سوڈان کی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے تاکہ تیل کی ترسیل کی راہ میں آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن جب سوڈان کے صدر عمر البشیر کو معلوم چلا تو اس نے جنوبی سوڈان کی تیل کی ترسیل بند کر دی، جس کی وجہ سے دنیا کو تیل کی سپلائی بند ہو گئی۔ جنوبی سوڈان میں فاقے ہونے لگے، جنوبی سوڈان دیوالیہ ہونے لگا تھا۔ پھر افریقی یونین کے عیسائی ممالک نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی سوڈان کی مدد کریں گے اور جنوبی سوڈان کو انہوں نے پیسہ دے کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے امداد بھی آنے لگی، چونکہ جنوبی سوڈان کے علیحدہ ہونے کے بعد شمالی سوڈان کے پاس تیل نہیں تھا، اسی لیے شمالی سوڈان کے صدر عمر البشیر نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک میں موجود دیگر معدنیات کو بروئے کار لا کر ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں گے اور معیشت کو مضبوط کیا جائے گا۔ اسی اثناء میں شمالی سوڈان میں سونے اور کاپر اور تانبے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے اور کئی ٹن سونا بیرون ملک برآمد کیا جانے لگا، جس سے شمالی سوڈان کی معیشت مضبوط ہونے لگی۔ لیکن دجالی قوتوں کو چین نہ آیا۔ امریکہ نے شمالی سوڈان پر معاشی پابندیاں لگا دی اور کہا کہ جو بھی سوڈان سے سونا خریدے گا اس پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سوڈان اتنا زیادہ سونا ایکسپورٹ کر رہا تھا کہ امریکہ کو تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں دنیا ڈالر کو چھوڑ کر سونے کی کرنسیاں تو نہیں بنا رہی، کیونکہ سوڈان کا سستا سونا دھڑا دھڑ کئی ممالک خرید کر اپنے سونے کے ذخائر میں خاموشی سے اضافہ کر رہے تھے۔ یہ بات امریکہ کو کھٹک رہی تھی۔ اسی طرح سونے کے ساتھ ساتھ تانبا اور کاپر اور لوہے کے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے۔ اس طرح سوڈان نے اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ زراعت کے فروغ پر لگا دیا، جس کے بعد چند ہی سالوں میں سوڈان پورے افریقہ کو زرعی مصنوعات فروخت کرنے لگ گیا۔ سوڈان اپنی زرخیز زرعی زمینوں کی بدولت پورے افریقہ میں مشہور ہے اور افریقہ میں فوڈ سیکورٹی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مغرب کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھیں، اسی لیے مغربی طاقتوں نے شمالی سوڈان کے علاقے دارفور میں فسادات کا پلان بنایا۔ دارفور کی آبادی زیادہ تر مسلمان ہے، لیکن زیادہ تر آبادی عربک اسپیکنگ نہیں ہے بلکہ غیر عربی قبائل پر مشتمل ہے۔ اسی لیے دارفور میں لسانیت کی آگ بھڑکائی گئی اور ایک منظم سازش کے تحت مہم چلائی گئی کہ سوڈان میں تو صرف عربی ہی حکومت کرتے ہیں، نان عربی اسپیکنگ کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی اور نہ ہی انہیں کوئی حقوق دیے جاتے ہیں۔ اس طرح دارفور میں غیر عربی قبائل کو جمع کر کے بغاوت پر اکسایا گیا اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ عربوں کی حکمرانی نامنظور، اور یہ کہا جانے لگا کہ کسی بھی صورت عربوں کو غیر عرب قبائل پر حکمرانی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ بصورت دیگر دارفور میں بغاوت کر کے اس کو آزاد ملک بنایا جائے گا تاکہ غیر عرب قبائل اس پر حکمرانی کر سکیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے مسلم عیسائی مذہبی فسادات کروائے گئے اور جنوبی سوڈان کو الگ کروایا، پھر عربی اور اجمیوں کے درمیان لسانی فسادات کروائے گئے تاکہ دارفور کو الگ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت دارفور میں سونے، چاندی، کاپر اور لوہے اور تانبے کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اسی لیے دارفور کا علاقہ مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، اسی لیے اس کو الگ کرنے کا پلان بنایا گیا۔ لیکن سوڈانی حکومت کئی سال تک وہاں پر باغیوں سے لڑتی رہی، جس میں 2 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد سوڈان پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگائی گئیں تاکہ شمالی سوڈان کے لوگ معاشی بدحالی سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔
जाएं। यही वजह है कि दिसंबर 2018 में जैसे ही सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, उसके साथ ही सूडान में मुजाहरे शुरू हो गए और माशी बदहाली का रोना डालकर मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और बैरूनी फंडिंग के जरिए मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाया गया। 5 महीने तक लगातार सूडान की सड़कों पर कब्जा किया गया। वहां पर धरने दे देकर मईशत का पहिया जाम किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान झड़पें हुई और बिलाखिर मुल्क में सिविल वॉर के खदशे के पेश नजर सूडानी फौज ने उमरुल बशीर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क की बागडोर संभाल ली ताकि मुजाहिरीन को ठंड पड़ जाए और मुजाहिरीन वापस चले जाएं। लेकिन मुजाहिरीन का एक और मुतालबा सामने आ गया कि उमरुल बशीर को हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी की पूरी हुकूमत को खत्म कर दिया जाए और फिर हमारी मर्जी की हुकूमत बनाई जाए और हमारी मर्जी की काबीना बनाई जाए। यानी जिन मुमालिक से फंडिंग आ रही है उन्हीं की मर्जी की हुकूमत अब बनाई जाएगी। ये तमाम हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सूडान के तेल, सोने और मादनियात पर कब्जा करने के बाद अब सूडान की वाहिद बंदरगाह पर कब्जा करने का मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है ताकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहमियत की हामिल खलीज अदन की वाहिद बंदरगाह पर कब्जा करके सूडान के मादनी ज़खायर की एक्सपोर्ट पर पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सके। इसी तरह पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तेल की मुमकिना दरियाफ्त के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने की खातिर सियासी जमातों ने आपस में गठजोड़ कर लिया है और नवंबर तक चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ दोनों रिटायर हो रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट के बाद इन सियासी जमातों ने प्लान बनाया है कि वो इसके बाद बैरूनी आकाओं के इशारों पर हुकूमत वक्त के खिलाफ महाजाराई करने की कोशिश करेंगे और जेल जाने से पहले अपनी किस्मत का आखिरी जुआ खेलने की कोशिश की जाएगी, जिसमें इन्हें सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि हम सूडान, वेनेजुएला और दीगर मुमालिक के हालात को देखते हुए अपनी पॉलिसी तरतीब दें और ये देखा जाए कि मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइंस के साथ कौन खेलने की कोशिश कर रहा है और ये भी देखा जाए कि क्या ये सियासी जमातें किसी गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा तो नहीं बनने जा रही, ताकि उसकी बर वक्त बेखुनी करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और वतन अजीज को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।